15 اور 16 رمضان یہ رمضان کا نصف ہوتا ہے، یعنی آدھا رمضان ادھر اور آدھا رمضان ادھر، یعنی اب رمضان کا نصف پہلے گزر چکا اور دوسرا نصف شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کا ایسا ہونا یہ برسوں بعد ہوتا ہے کہ نصف رمضان میں جمعرات اور جمعہ کا دن آ جائے، یعنی آج 15 رمضان ہے تو جمعرات کا دن آ گیا، آگے 16 رمضان جمعۃ المبارک کا دن، آگے جو آگے والا رمضان شروع ہوگا وہ جمعہ کے دن سے، اور پیچھے جس کا اختتام ہے وہ جمعرات سے۔ تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں پھر ایسا موقع، کیونکہ صدیوں بعد آتا ہے، ہر سال تو ایسا نہیں نہ ہوتا کہ نصف رمضان جمعرات اور جمعہ آ جائے، تو جب کبھی ایسا ہونا تو کہتے ہیں پھر صرف 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، یہ کلمات پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، رزق دروازے توڑ کر اس بندے کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ کہتے ہیں ماہ رمضان کے پہلے 15 دنوں کی بھی برکتیں مل جاتی ہیں، اور آخر یعنی پورے مہینے کی برکتیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں، اور اس کا گھر اللہ کی رحمت اور فضل سے بھر جاتا ہے۔ جہاں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، وہ آپ کسی ایک مکان میں ہے، ایک بلڈنگ میں ہے، ایک گھر میں ہے، جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، اگر وہیں اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کا گھر مال و دولت سے بھی بھر جائے گا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے بھی بھر جائے گا، کیونکہ ایسا موقع تو ہر سال نہیں نا نصیب ہوتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، خاص کر یہ تسبیح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جمعرات اور جمعہ کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جمعرات اور جمعہ کا دن آ جانا یہ عظمتوں اور فضیلتوں کی نشانی ہے۔ تو اس لیے اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو صرف 33 مرتبہ، اور یہ 33 کا جو عدد ہے نا اس کو کوئی عام نہ سمجھا جائے۔ میرے آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تسبیحات بتائی تھی ان میں بھی تعداد 33 تھی۔ تو یہ 33 کا جو عدد ہے یہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، اور پھر ایسے لمحات میں، ایسی گھڑیوں میں کہ جب ماہ رمضان کا نصف چل رہا ہو اور جمعرات اور جمعہ چل رہا ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں ہمیں اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے، اس موقع کو باقی موقعوں کی طرح ضائع نہیں کرنا، ورنہ بہت بڑے انعامات سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھے سب سے پہلے اس میں مختلف قسم کی تسبیحات ہیں، صرف ایک تسبیح پر یہ مشتمل عمل نہیں ہے، اس میں قرآن کریم کی عظیم عظیم چیزیں شامل ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جس کے پڑھتے ہی بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو ساری زندگی نے نہ ملا اس کی بدولت اسے ایک ہی دن میں مل جاتا ہے، یعنی جمعرات کے دن کرنا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن، اور تیسرا دن ہفتہ آنے سے پہلے پہلے آپ اپنے حالات دیکھ لینا، یہ لکھ لیں کاپی پینسل لے کر، اب جو آپ کی کفیت ہے، جو حالات ہیں، اور یہ عمل کرنے کے بعد جو آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے، جو آپ کو عروج ملے گا، وہ آپ نے ضرور بیان کرنا، ہر شخص کو بتائیں گے کہ واقعی ہی اللہ کے کلام میں خاص دنوں میں، خاص گھڑیوں میں وہ دولت ملتی ہے، وہ انعام ملتے ہیں جو کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی جتنا اللہ کا کرم اور فضل ان خاص دنوں میں برستا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، جمعرات کے دن میں یا جمعہ کے دن میں، دونوں میں سے دونوں دن میں آپ نے کرنا ہے، یعنی جمعرات کے دن بھی عمل پڑھنا ہے، جمعہ کے دن بھی پڑھنا ہے، 2 دن یہ عمل کیا جائے گا، صرف ایک دن نہیں۔ پہلے دن تو ہر بندش، ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، جب دوسرے دن کریں گے تو گھر مال و دولت سے بھی، یعنی 2 دن ہے نا، تو پہلے عشرے کی جو پہلا 15 دن گزرے نصف رمضان اس کی برکتیں بھی جب جمعے کے دن کریں گے تو اگلے 15 دنوں کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک پڑھیں، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ عمل کا آغاز کرنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی اپنا مقصد حاجت ہے اس کی نیت کر لینی ہے، نیت کر کے یعنی آپ نے یہ عرض کرنی کہ مالک مجھے پورے ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما، یعنی کہ یہ نیت کے ساتھ آپ نے فقط 2 لفظوں کی نیت ہے، جب یہ نیت کر لیں گے تو رزق تو ویسے ہی اس عمل سے آ جائے گا نا، وہ تو بن مانگے مل جائے گا، تو برکتیں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، عرض کریں گے، تو اللہ بے حساب برکتیں آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ اس کی جو خاص ترتیب ہے نا، میں وہی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، وہی عرض کر رہا ہوں، تو جب اس طرح یہ عمل کیا جائے گا نا، کیونکہ اس کی ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی ہے، تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب درود پاک پڑھنا، درود پاک کی تعداد صرف 10 بار ہے، 10 بار آپ نے پڑھنا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنی ہے، کیونکہ جب عمل کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے نا، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ جو کام اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں سے شروع کرتے ہیں نا، اس
اس میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت پیدا کر دیتا ہے، ایسی رحمت اس کے اندر ملتی ہے کہ انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں میں نے وہ واقعات اس کے ذریعے پڑھے ہیں اور سنے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور میں خود کیونکہ اس عمل کا متلاشی تھا، ہر سال لوگ ایسے ماحول میں ایسا وقت تلاش کرتے ہیں کہ خاص وقت کے خاص وظائف مل جائیں تو کامیابی 100% ہوتی ہے، تو اس میں ناکامی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا، کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا اور اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد آپ کو یہ عمل بتا دوں اور آپ کو سمجھا دوں، اس کے بعد آپ جلد از جلد اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، آگے دوست احباب کو بھی بتائیں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کا اس عمل کے ذریعے فائدہ ہو، ہر ایک کو اس کی مکمل برکتیں مل سکیں۔ تو یہ ایسے وقت میں یہ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے 15 دن ایسے گزار دیے، 14 دن جو گزر گئے ماہ رمضان کے، سستی میں غفلت میں آپ نے گزار دیے، کوئی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، تو ابھی پھر بھی آپ کے پاس موقع موجود ہے، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ اس طرح کے اعمال اور اس طرح کے موقع جس کو مل جاتے ہیں نا، اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا لے تو زندگی بدل جاتی ہے، حقیقت تو یہی ہے۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ہے، کیسے کہ جب نیت کر لی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیا مولا مجھے رمضان کی برکتیں عطا فرما، تو اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، تو درود پاک آپ ویسے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو اگر یہ نہیں یاد تو پھر مجبوری ہے، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی کوئی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں درود پاک جو بندے کو صحیح یاد ہو، جس میں لگن ہو، جس سے محبت ہو، اس کو پڑھ لے تو یہ زیادہ برکتیں اس کو مل جاتی ہیں۔ تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، آپ نے توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ چلتے پھرتے یہ عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کو ایک وقت میں بیٹھ کر آپ جب پڑھیں گے نا تو کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنے والا، 5-7 منٹ صرف ٹوٹل یہ عمل کرتے ہوئے لگتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کی ان سوانی گھڑیوں میں کہ جس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے کہ بندے مانگ تو میرے اس بارگاہ سے، آج تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تو ایسے ماحول میں جب بندہ مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کے گھر میں چھم چھم نہیں برسے گی تو پھر اور کیا برسے گا۔ اس لیے جو چاہتا ہے نا انوار و تجلیات میرے گھر میں برسیں، اللہ کی رحمت خوب برسے، تو بس وہ اس عمل کو پڑھتا جائے اور اللہ کی رحمتوں کا نظارہ کرتا جائے۔ اب جس صورت کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، تعداد بھی اس کی صرف 3 بار ہے، 3 بار یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ جو آگے 33 بار کی تسبیحات وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، بالکل مختصر تعداد ہے آپ کے سامنے ہی ہے، تو کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا یہ ذریعہ ہے، یہ سورت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ انسان کو صبر، شکر اور اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھاتی ہے، شکر گزاری کا درس دیتی ہے، اور رحمت اور ہمدردی کا بھی سبق اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں جو شخص دل سے سورت کو پڑھتا ہے نا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو جائز حاجت مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ سورت کی تلاوت بیماریوں میں شفا، گھر میں برکت لاتی ہے۔ جسمانی بیماری کا مسئلہ اور روحانی بیماری کا مسئلہ اس کو پڑھتے ہی اللہ تعالی ہر قسم کی شفائیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت کی تلاوت حاجات کی قبولیت میں مدد دیتی ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی ایسے واقعات ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے بارے میں یہی بیان کیا تھا کہ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ سورت ایسی ہے کہ جس کے پڑھے بغیر انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ بندہ پورا قرآن پڑھ لے، یہ سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس سورت کو ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی ماں ہے، ساری کتابوں کی بھی یہ ماں ہے۔ اور یہ سورت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، ربوبیت، رحمت، ہدایت اور استغفار کے موضوعات کو شامل کیا ہے، جو انسان کی روحانی، اخلاقی، دینی ارتقاء کے لیے نہایت ہی لازم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سورت کیونکہ ہمیں ہدایت کی تعلیم دیتی ہے، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی طلب کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کا واقعہ بھی ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے دل کو سکون عطا کرے گا اور اسے روحانی قوت اور طاقت بھی نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام کا تجربہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس سورت سے پڑھنے سے اپنی مشکلات کی آسانیاں حاصل کر لیتے تھے، یعنی جب کوئی مشکل آتی تھی نا، ہم بجائے کہ کوئی اور کام کرنا ہے، ہم بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت کرتے تھے تو ہماری تمام مشکلیں ختم ہو جاتی تھی،
آسانیاں پیدا ہو جاتی تھی اور رزق میں بے حساب برکت آتی تھی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، یعنی دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، دل کی دھڑکن اگر کسی کی تیز ہو تو اس کو پڑھے تو وہ کم ہو جاتی ہے، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا بندے کو خود بخود احساس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس سورت کی تلاوت سے گھر میں سکون، رزق میں برکت آتی ہے۔ اگر کوئی بچے امتحانات دینے والے ہیں یا دے رہے ہیں، وہ اس کی تلاوت کریں گے تو امتحان میں الحمدللہ کامیابی ملے گی، پوزیشن بھی مل سکتی ہے اگر ان کا اخلاص زیادہ ہو اور ایمان زیادہ مضبوط ہو، تو یہ ساری رحمتیں اور انوار و تجلیات ان کو نصیب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو تاجر حضرات ہیں، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، جب اس کی تلاوت کریں گے الحمدللہ ان کو مدد نصیب ہوگی۔ دیکھیں یہ سورت کی تلاوت جو ہے نا حاجت اور دعا میں انتہائی مستحب ہے۔ بیمار یا مصیبت میں اس کو پڑھنے کے لیے جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی روح اس کو کہا جاتا ہے، اور روح کا تعلق جیسے جسم کے ساتھ ہے ایسے اس سورت کا قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے ہر مسلمان کی نماز اور زندگی اس کے ذریعے روشنی ملتی ہے۔ اس کی تلاوت نہ صرف روحانی فائدے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی اور سکون اور برکت لاتی ہے۔ تو آپ نے سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو لفظ آمین کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا، کیا برکت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 4 ایسے نوری ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دے گا جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور یہ اس سورت کی فضیلت ہے، اور اس کے اندر وہ جو 4 آخر میں آپ نے ایک اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں فرشتے بھی ہمارے معاون بن جائیں، مددگار بن جائیں، تو پھر آئیے ذرا مل کر سب دوست آبادی اس عمل کو پڑھتے جائیں اور اس کی روحانی برکتیں حاصل کرتے جائیں۔ تو اب اس کے بعد آپ نے دوستو 33 بار آگے جو تسبیح پڑھنی ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ چند ایک تسبیحات ہیں جن کو 33 بار پڑھنا ہوگا۔ اب کیونکہ پہلی تسبیح کی تعداد مختلف ہے تو آپ میں پریشان نہیں ہونا کہ 33 بار کیوں نہیں بتایا، اس کے اندر مختلف حکمتیں ہوتی ہیں، مختلف اعمال کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ساری چیزیں بتاؤں تو وقت چاہیے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اب آگے والی چیزیں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ آپ اس چیز میں نہ پڑھیں کہ یہ کتنی بار، آپ نے بس 33 کا عدد آج کے لیے خاص ہے جو اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی 3 کا عدد تو موجود ہے نا، یہ پریشان بھی نہیں ہونا۔ اس لیے کہ اب آپ نے آگے جو چیزیں پڑھنی ہے نا اس پہ ذرا غور و فکر کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بڑی مختصر ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، وہ فضیلت رکھی ہوتی ہے جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے چہرے پر نور برستا ہے، دل میں روشنی آتی ہے، اعمال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور ذکر کرنے والے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے گرد رحمت کا حلقہ بن جاتا ہے۔ تو جب اتنے انعامات اس بندے کو مل رہے ہوں تو پھر وہ بندہ اس کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے۔ اس لیے دوستو جب اتنی فضیلت اور عظمت والا عمل آپ کے سامنے ذکر ہو تو پھر میں کہتا ہوں وہی اس کو چھوڑے گا جس کی قسمت میں شاید ابھی یہ سارے انعامات نہیں ہوں گے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رزق مانگنا ہے کہ مالک مجھے رزق عطا فرما، اور اس قدر عطا فرما کہ میرا گھر رزق سے بھر جائے، اور ایسا رزق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر برسے گا کہ آپ کی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرنی، یوں فریاد کرنی ہے: یا رزاق یا رزاق، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ اللہ تعالیٰ ہی کیونکہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ اب اس کی تعداد دیکھ لیں، آپ کے سامنے بڑی مختصر سی تعداد ہوگی۔ تو یہ صرف ایک تسبیح نہیں ہے، اس کے اندر اور بھی کچھ ایسی تسبیحات ہیں، جتنی بھی بندش لگی ہو، جتنی بھی رکاوٹ لگی ہو، جتنے بھی ایسے مسائل ہوں، کم آمدنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی غیر متوقع ذرائع سے ایسا عطا فرماتا ہے کہ انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اب آپ نے کیونکہ جو چیز میں نے جو آپ کو اس میں مبارک بتایا، جو تسبیح بتائی ہے نا، اس تسبیح کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی ہو، لیکن تعداد کی کمی پیشی کیے بغیر آپ نے اس تسبیح کو مکمل کرنا ہوگا۔ اس میں بڑی ہی اہم بات یہی ہے کہ تعداد اور ترتیب، یہ دو چیزیں اس عمل کے اندر کامیابی کا سب سے بڑا راز ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ تیسرے نمبر پر آپ نے خاص کر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عمل کے دوران کوشش کریں کسی کے ساتھ بات چیت نہ کریں، کوئی ایسی خاموشی والی جگہ تلاش کر لیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اب اس تسبیح کو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کو 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نام جس کا مطلب ہے اللہ بہت زیادہ رزق، اے اللہ رزق دینے والے، یعنی اے رزق دینے والے، اے بے حساب رزق دینے والے۔ جب آپ اس طرح کہیں گے تو اللہ بے حساب ہی رزق عطا فرمائے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ اس سے بھی کمال کی ہے، اور اس کی شان اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے آپ نے اس کو ابھی شروع کیا ہے اس کا مطلب ہی بڑا کمال کا ہے۔ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ والوں نے عمل کی کیا ترتیب بتائی ہے، کیا انتخاب کیا ہے، ہر عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ ایسے اعمال بہت کم ملتے ہیں اور بہت کم لوگ
جانتے ہیں۔ اس لیے جو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو اعمال کا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ بتا نہیں رہے ہوتے، حالانکہ ان اعمال کے اندر وہ تاثیر وہ طاقت ہوتی ہے، اور حالانکہ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے ہوتے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کرنا ہے کہ مالک تو غنی ہے اور اپنی اس صفت غنا کا صدقہ مجھے بھی غنی کر دے، میری اولاد کو غنی کر دے، میرے بچوں کو غنی کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ اور اب جو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ بے نیاز، ہر چیز سے مستغنا، سب کو دینے والا، مگر سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، مگر اللہ کسی کا محتاج۔ یہی صفت بندے کے دل میں وہ توکل اور قناعت پیدا کرتی، سکون پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اور اللہ ہی بے نیاز ہے، وہی تعریف کے لائق ہے۔ اس لیے غنی بندہ جو ہوتا ہے نا، یہ صرف مال سے نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ علم بھی ایک غنا کی قسم ہے، یعنی علم میں بھی بندہ غنی ہوتا ہے، مال میں بھی غنی ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی چیزوں میں غنا ہوتی ہے۔ تو علم میں جیسے اب میرے پاس یہ عمل تھا، میں اس عمل کو اگر چاہوں تو نہ بتاتا، لیکن یہ علم کی غنا ہے، میں آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو علم میں بھی غنا عطا کرے گا، رزق میں بھی وہ بندہ غنی ہو جائے گا اور دل کا غنی ہو جائے گا۔ تو جب یہ اتنی غنائیت بندے کو اکٹھی ایک ساتھ مل رہی ہوں اللہ کی بارگاہ سے، تو پھر ایسا موقع کہ جب جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہو، مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہو، اسی مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، امام نبوی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان سب سے بلند تھی، اسی طرح اس مہینے کی 12 مہینوں میں شان اور عظمت سب سے بلند ہے۔ کہتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 11 بھائیوں کے گناہ یعنی کہ بخش دیا تھا 11 بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ پاکی 11 مہینوں کے معاف فرما دیتا ہے جو بندہ اس طرح رب کائنات کی بارگاہ میں اس مہینے میں برکت حاصل کرتا ہے اور اس عمل کو پڑھتا ہے اور اس کے روزے رکھتا ہے اور اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سے لینے والا مہینہ ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کا نصف اور پھر جمعرات اور جمعہ کا دن، تو یہ تو کتنی نسبتیں اس کو حاصل ہو چکی ہیں اور کتنے انعامات اس کو حاصل ہو چکے ہیں۔ اس لیے حرص سے پاک ہو جائیں گے، لوگوں سے امیدیں تمہاری ختم ہو جائیں گی، اللہ سے تمہاری امید جب لگ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کی امید کو توڑتا نہیں، وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور بے حساب عطا کرتا ہے۔ اس لیے انسان تو ہمیشہ، ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ محتاج ہیں، لیکن یہ میرے رب کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے آج اپنے رب سے مانگنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اے غنی اے غنی اے غنی۔ جب آپ یہ کہہ کر اپنے رب کو پکاریں گے نا، تو پھر ایسی غنائیت تمہیں مل جائے گی کہ جس کے بعد تمہاری تمام فکریں ہی ختم ہو جائیں گی، پھر تمہیں کسی چیز کی فکر باقی رہ گی نہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ تو اسی طرح اس کو پڑھنا ہے، اس سے مایوسیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ جو تم قدم قدم پر مایوس ہو جاتے ہو بھی میری زندگی کا آگے کیا بنے گا، میرے حالات آگے کیسے ہوں گے، میری زندگی کیسے بسر ہوگی، میرا گزر کیسے ہوگا، تو یہ تمام ٹینشنیں تمہاری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں تو وسعت دے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے کم میں بھی برکت آ جائے گی اور تمہارے خرچ کے باوجود جو ہے وہ تمہیں کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی، دن بدن تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس لیے کہ یہ عمل جو ہے یہ انسان کو وہ تمام نعمتیں دلوا دیتا ہے جس کی انسان کو زندگی میں طلب ہوتی ہے۔ اس لیے آپ بے اولاد بھی اس عمل کو کریں، بے روزگار بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بالکل غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے تو ایک بہترین یہ تحفہ بھی ہے اور بہترین انعام بھی ہے، یعنی کہ یہ عمل ان کے لیے ایک گفٹ سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اصل مال دولت کی کثرت نہیں ہے بلکہ دل کا غنی ہونا بھی، یہ بخاری اور مسلم کے حدیث پاک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائے گا کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھی بھر جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے بھی بھر جائے گا۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ کلمات جب آپ 33 بار پڑھ لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غنا کا ذکر کیا ہے، تو جب آپ اس کو 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آگے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ بھی کمال کی ہے، اور یہ وہی تسبیح ہے جو ہمارے اکثر بزرگ اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو بتاتے تھے کہ بھی یہ جو تسبیح کا راز ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت
امام حسن کے پاس ایک شخص آیا تھا کہ اس نے کہا حضرت میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ تم یہ تسبیح پڑھو اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ تو جب وہ واپس آیا نا کچھ دیر کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، تو یہ راز پوچھا حضرت امیر معاویہ نے کہ بتاؤ یہ تسبیح تمہیں کس نے بتائی تھی؟ انہوں نے کہا امام حسن نے بتائی تھی، میں ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تو کہا ان سے پوچھے بھی ان کو یہ تسبیح کس نے بتائی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دیتا ہے اور غربت والوں کو اللہ تعالیٰ غربت سے نجات دے دیتا ہے، ان کو مالا مال کر دیتا ہے اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش بھی فرما دیتا ہے اور بھی بہت سارے انعامات عطا کرتا ہے، تو یہ کہاں سے ملا؟ تو پھر امام حسن نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے قرآن سے یہ تسبیح ملی ہے اور میں نے اللہ کے قرآن سے اس تسبیح کو پڑھا ہے۔ تو اس لیے اس کا ورد جو ہے یہ انسانی زندگی میں وہ تبدیلی لاتا ہے جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اس تسبیح مبارک کو صرف اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب جیسے جیسے جس تسبیح کی تعداد ہے نا، آپ اسی کے مطابق ہی اس تسبیح کو پڑھتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرتے جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ نے ہمیشہ جب دعا مانگنی ہے نا تو دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے عرض کرنی ہے اور وہی ذات کیونکہ دینے والی ہے، تو اس لیے کہ جمعۃ المبارک کے دن کو کئی نسبتیں اور جمعرات کے دن کو کئی فضیلتیں اور عظمتیں حاصل ہیں۔ ہر شخص جانتا رہتا ہے اور سنتا بھی رہتا ہے کہ یہ دن عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ان دنوں کا کوئی اور دن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہمیں چاہیے نا ہم ان دنوں میں جس قدر زیادہ ہو سکے، آج چاہے سارے کام بھی چھوڑنے پڑے تو ہم سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کی بارگاہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے بے حساب عطا کرے گا۔ اب جو تسبیح آپ نے پڑھی وہ تسبیح بھی 33 بار ہے۔ اب دیکھیں کثرت کے ساتھ 33 کا عدد آ رہا ہے۔ اب یہ تیسری چوتھی تسبیح جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی صرف آپ نے جو سورت پڑھنی اس کو 3 بار، آگے جو تسبیحات ہیں ان کی تعداد 33 بار ہے۔ تو یہ عمل جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمت الہی آپ کو نصیب ہوگی، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل آپ کو ملے گا اور بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب کیونکہ دیکھیں دنیا کا مال یہی رہ جاتا ہے مگر قناعت، توکل، شکر یہ سب آخرت میں بھی کام آئیں گے، اس لیے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو ہمیشہ یہی چیزیں سکھائیں۔ اب آپ نے صرف یہ اتنے سے اس طرح کلمات پڑھنے اور یہ تسبیح جو اب بتا رہا ہوں یہ اس ماہ رمضان کے اس دوسرے عشرے کی خاص تسبیح بھی ہے، یعنی کہ یہ وہ تسبیح ہے جو اس عشرے کی سب سے کمال کی، اس کی دعا بھی ہے۔ اب اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہاں تک مکمل پڑھنا ہے۔ تو اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ، لیکن تعداد کا خاص کیا رکھنا ہے۔ بس میں بار بار اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ تعداد میں کمی پیشی نہ کریں۔ جمعہ کے دن ہماری خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا، صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ دعاؤں کی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور اس لیے ویڈیو کو آگے دوستوں تک بھی پہنچایا کریں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کا فائدہ ہو۔ اب اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ اب یہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے۔ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ دیکھنے میں اس کی 3 آیات ہیں، یعنی اس کے اندر بھی 3 کا عدد موجود ہے، تو اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو، اور دیکھیں ابھی عمل مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد ایک تسبیح اور رہتی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ تو یہ اس عمل کی ترتیب اور طریقہ کار، اس میں 4-5 چیزیں ہیں، تو یہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اسی تعداد میں پڑھنی، کیونکہ دیکھیں نعمت ملے تو عبادت بھی کرو، رزق ملے تو شکر بھی کرو، امن ملے تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ بھول جاؤ۔ یہ شکر، یہ جو ہے نا، یہ ہمیں یہ صورت بتا رہی ہے، یہ پیغام ہمیں دے رہی ہے کہ امن اللہ کی بڑی نعمت ہے، خوف سے نجات اللہ دیتا ہے، سکون اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اتنی ہی زیادہ بندے کے اوپر برستی ہیں۔ اب آپ نے جب یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی 33 بار، اس کے بعد اگلی سورت آپ نے پڑھنی ہے اور اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کی عظیم صورت ہے، یعنی اس عمل کے اندر 3 صورتیں ہیں اور باقی تسبیحات ہیں۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ یہ ذکر کریں گے، یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ رحمت الہی تمہارے اوپر خوب برسنے شروع ہو جائے گی۔ اب یہ صورت کون سی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو بھی 33 بار، اس کے بعد درود پاک۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔